पोगल कुंडा के इलाके में आप देख रहे थे कि लोगों के अंदर बहुत ही जज्बात है और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहन और भाई का रिश्ता जो है दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता माना जाता है। और डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकंदी साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक मारूफ दीनी शख्सियत है, जम्मू कश्मीर जमीयत अहले हदीस के वाइस प्रेसिडेंट भी है और यहाँ आज कुंडा के इलाके में ही है। और ये जो नसीमा बेगम जो है मरहुमा जो है उनके डॉक्टर साहब की जो है हकीकी बहन है। तो डॉक्टर साहब, लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा है और हस्पताल के अंदर भी जिस दिन नसीमा बेगम जो है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, जब उनकी वफ़ात हो गई थी तो आपने जज्बात को बड़ा कंट्रोल रखा था और लोगों को भी जज्बात में कंट्रोल रखने के लिए कहा था। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर लोग पोगल के अंदर कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को बंद करना चाहे या बाकी चीज़ पुलिस की जांच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सानहा था और हस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही और उनकी शदीद गफलत और फिर उस पर मुजरिमाना जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, अगर उनसे ऐसा सरजद हो ही चुका था तो उसका बेहतरीन इलाज वक्त पर उसे किसी बड़े हस्पताल की तरफ रेफ़र करना था। लेकिन उन लोगों ने जो मुसलसल इस पर पर्दा रखा और उसे रेफ़र नहीं होने दिया, यही चीज़ आज हमारी बहन को हमसे जुदा किए हुए है। हम जानते हैं कि हमारी बहन की मौत का वक्त मुतय्यन था, लेकिन जहाँ तक इंसानी गलतियों का, हस्पताल इंतज़ामिया की कोताहियों का सवाल है, तो हम लाजमी तौर पर इस क्वेश्चन को उठाना चाहेंगे, सिर्फ इस वजह से कि हमारे गाँव देहातों पहाड़ी इलाकों में जो पसमानदा कौम है, उनकी कोई और बेटी इस तरह के जुल्म की शिकार न हो जाए। ऐसे शिकम परवर लालची डॉक्टर्स या हस्पताल इंतज़ामिया अपने मफादात की भेंट किसी और मासूम बच्ची को न चढ़ा दें। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है, हमारे पास ऐसे ऐसे वाक़यात आए जिन्होंने ये बताया कि ये लोग पैसे की खातिर किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। हमारे पास वो बाप भी आया जिसके 6 महीने के बेटे को इस डॉक्टर आसिफ ने सर का ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था, जो बाद में वहाँ से भागा और सरकारी अस्पताल में मामूली 2 टैबलेट खा करके वो बच्चा दुरुस्त हो गया। हमने इस तरह के वाक़यात सुने कि इन लोगों ने अपने बच्चों के यहाँ मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इनके रिश्तेदार हैं उनके साथ भी इन लोगों ने क्या सलूक किया और किस तरह वो लड़कियाँ जो है दम तोड़ गई। तो ये एक मतलब एक रूटीन अमल बन चुकी है। लेकिन चूँकि आपको मालूम है देहातों में अवेयरनेस नहीं होती है, बेदारी नहीं होती, अपने हुकूक का जज्बा हकीकत मालूम नहीं होती है, तो लोग 10 दिन 2 दिन शोर करके खामोश बैठ जाते हैं। हम जानते हैं हम हमारी बहन तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हम जानते हैं और ये सवालात हम उठाते रहेंगे, पूछते रहेंगे जब तक ना ये हस्पताल इंतज़ामिया कैफर किरदार तक पहुँचे, अपनी मंतिकी अंजाम तक पहुँचे और जिस मकसद की खातिर हस्पताल की ये बिल्डिंग बनाई गई थी ये उसी मकसद की तरफ वापस आए। ये उन्हें होटल बनाया था, इसमें हस्पताल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन अफसरान से ही सवाल करूँगा जिन्होंने इसको लाइसेंस दिया है, क्या इसमें हस्पताल वालों की कोई चीज़ है? हस्पताल के जाने के लिए पेशेंट्स को चेयर घुमाने का और पेशेंट को कमरे तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी वो लिफ्ट दरकार है। न वहाँ लिफ्ट है, न सीधा साधा रास्ता है, बल्कि वहाँ पर हर जगह सीढ़ियों चढ़ करके जाना है, जो किसी पेशेंट के लिए नामुमकिन है। और इसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे इसको अलाउ किया, कैसे इनको सर्टिफिकेट दी, ये हम समझने से कासिर हैं। मेरे ख्याल में मुतअल्लिका डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों को पब्लिक के सामने आकर के अपने इस अमल का जवाब देना चाहिए। उनको इसका जवाब देना चाहिए कि हमने किन पैरामीटर्स को देख करके इस अस्पताल को जो है लाइसेंस इजरा किए, इसको हमने परमिशन दी। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर जो कब का रिटायर हो चुका है और जिसका पूरा जिस्म कांपता रहता है, क्या ऐसा डॉक्टर जिसके हाथ और पूरा जिस्म कांपता रहे, क्या वो ऑपरेशन करने के काबिल है? ये इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? जब हमने बाद में डॉक्टर को देखा, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या ऐसा शख्स जो खुद मरीज़ है, क्या ये मरीज़ों का इलाज कर सकता है?
کیا یہ آپریشن کر سکتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کبھی رہا ہوگا وہ، جب وہ اپنے ان میں اعصاب میں تھا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ ایک اچھا سرجن رہا ہو، لیکن اس وقت وہ قوم کے لیے خطرہ ہے، اس وقت وہ مریضوں کی جانوں کے لیے خطرہ ہے، وہ ایک آسیب ہے جس سے شہر و دیہات کی بچوں اور بچوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور ایک ایسا ڈاکٹر جس کے پاس، جس کو نام ہے ڈاکٹر آصف کے پاس یہ پیشنٹ جاتا ہے کڈنی ریموول کے لیے، ڈیٹ پکڑنے کے لیے، آپریشن کے لیے بھی نہیں، وہ ڈیٹ پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ جو فزیوتھراپسٹ ہے، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور یہ بھی انتظامیہ کے پاس سوال نشان ہے، ایک فزیوتھراپسٹ کیسے ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کیے ہوئے۔ تو اس نے اس ہمارے بہنوئی کو بہلا فسلا کر کے اور اسے 1000 تسلیں دے کر کے کہ یہ 2 دن میں واپس جائے گی اور چل کر کے جائے گی، کڈنی اسٹون کو آپ بھول جائے، اس کو تو ہم دوائیوں سے ٹھیک کر دیں گے، ہمیں اس میں اس کے یوٹرس میں جو ہے انفیکشن ہے، اور اگر اس کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ خطرہ سے 2-4 ہو جائے گی۔ اس میں کون سا رسک ہے، اس آپریشن میں کون سا رسک ہے، یہ کہنے سے تو دور ہے، وہ تو الٹا اس کو موٹیویٹ کر رہا تھا۔ ہمارا عبدالقیوم صاحب آپریشن کے لیے نہیں گیا تھا، وہ آپریشن کی ڈیٹ لینے کے لیے گیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی اور اٹینڈنٹ نہیں تھا، چونکہ آپریشن عورت کا ہونا نہ تھا، کوئی دوسری عورت ساتھ نہیں تھی، لیکن اس نے اس طرح اس کو وہاں پر لڑکیاں دکھا کر کے، نرسیں دکھا کر کے اس طرح اس کو شیشے میں اتارا کہ یہ مجبوراً، اس شخص نے ہم تک کسی سے بھی فون پر رابطہ نہیں کیا، اور اس نے جو ہے ذبح خانے میں اپنی بیوی کو شفا کے لیے داخل کر دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب حضرت میرا آخری میں یہ جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ جس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بھی جو ہے یہاں کے جو قریبی آپ کے جو رشتہ دار ہے، باقی لوگ میں جو ہے جم کے نعرہ بازی کی، ہسپتال کو بند کرنے کے حوالے سے، یا گرفتاری جو ہے ان کی عمل میں لائی جانی چاہیے جو اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ دیکھیں، یہ چونکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور پولیس نے FIR کاٹ دی ہے، وہ تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں صرف کھانڈے ہسپتال تک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانڈے ہسپتال تو ہے ہی پہلے انڈر سکینر، اس کو کیسے لائسنس ملا ہے؟ کیونکہ اس کو ہسپتال بلڈنگ کی کوئی شیپ نہیں ہے، اور اسے پھر ہسپتال چلانے کی کیسے اجازت دی گئی؟ پھر جس ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے قاضی گنڈ اور CT اسکین کرنے کے لیے GMC جنگلات منڈی اننت ناگ پیشنٹ ریفر لیا جائے گاڑی میں خود اور لایا جائے، ایسے ہسپتال کو کیسے چلنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ وہ سرجن جو پیشنٹ کا آپریشن کرتا ہے اور 4 دن کے بعد وہ پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو کیا ایسے ہسپتال کو کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ کیا ایسا ہسپتال جس کے خلاف پہلے بھی FIR کٹ چکے ہیں کئی ایک، اور کتنی ہی اموات ہو چکی ہیں اس ہسپتال کے ذریعے سے، ہم کب تک انسانی جانوں کا ضیاع اس ہسپتال کے ذریعے سے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں متعلقہ ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس گینگ کو پکڑے، یہ ایک مافیا ہے جو شاید اننت ناگ تک بھی اور شاید کہیں دور دراز تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ ان تمام تار پودوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس میں گہرائی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس عبدالقیوم کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے، اس گاؤں اور بستی کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں قانون اور نظام جو تقاضا کرے وہ قرار واقعی سزا ان کوتاہ اندیشوں کو، ان مجرموں کو، ان انسانی جانوں کے ضیاؤں کو، ان دولت کے رسیاؤں کو، ان کو وہ سزا ضرور دی جانی چاہیے۔ وہ ہسپتال سیل اور سیز کرنے کی شکل میں ہو، وہ ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے ذریعے سے ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لینڈ مافیا پر بھی PSA لگتا ہے، یہاں فارسٹ مافیا پر بھی PSA لگتا ہے، تو میرے خیال میں اس طرح کے مافیا پر بھی PSA جیسی چیزیں لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ایسا نہیں کیا گیا تو آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، مہو منگت، کھڑی، بزلا، نیل، پرستان، پوگل اور ان تمام علاقوں کے جو ہے نا، جو سیدھے سادے عوام ہیں، ان پڑھ عوام ہیں، غریب عوام ہیں، وہ کسی مزید حادثے سے 2-4 نہ ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بالکل، جاتے حضرت میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ پولیس کی ٹیم بھی یہاں پہ ہے، وہ اس وشے کو دیکھ رہی ہے، جانچ وغیرہ جو ہے کر رہی ہے۔ جس طرح سے میری پولیس کے ساتھ وربلی بات ہوگی کہ ابھی موقع نقشہ جو ہے ہسپتال کا جو ہے بنانا ہے، باقی چیزیں ہیں، تو یہاں سے اگر دیکھیں تو پبلک کا بھی ایک پریشر ہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آپ بھی فرما رہے ہیں۔ تو پولیس کی جانچ کو لے کر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کب تک جو ہے آپ کو امید ہے کہ یہ مکمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے،
ہر چیز اپنے نتیجے سے پہچانی جاتی ہے. جب ہم اپنے کیس میں نتیجہ دیکھیں گے تو ہمیں کسی بھی عمل کی سنسیئرٹی کا پتہ لگے گا. جی کسی بھی عمل کی سنسیئرٹی کا پتہ لگے گا, کسی بھی عمل کی لیکن چونکہ میڈیکل کیس ہے اور اس معاملے میں جانتا ہوں اس میں کافی گہرائیاں ہیں, کافی پیچیدگیاں ہیں. میں امید رکھوں گا کہ وہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ دیں گے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. چلے ناظرین, ہمارے ساتھ پوگل کنڈا سے جو ہے بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب, جو کہ ایک معروف دینی شخصیت ہے, جموں کشمیر جمعیت اہل حدیث کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. اور اگر دیکھیں تو نسیمہ بیگم جو اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے, جہاں پر یہ الزامات جو ہے سنگین ہیں کہ کھانڈے ہاسپٹل کی نیگلیجنس اور مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی. جس طرح سے ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب کا ماننا ہے کہ جس ہاسپٹل کے اندر سی ٹی اسکین نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے لوگوں کو باہر جانا چاہیے. اور ان کا ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ جہاں پر مافیاؤں کی بات, لینڈ مافیا یا باقی گروپ کو جو ہے سرکار جو ہے یعنی جو پی ایس اے یا باقی معاملات کو لے کر جو ہے ان کو شکنجہ کستی ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ اس گروپ کو بھی جو ہے شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں جو ہے رورل ایریا کے اندر جو ہے جو ان اویئر لوگ ہیں ان کو جو ہے اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرہ پرسن شاہ نواز کے ساتھ عارف وحید, گلستان.